أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون. معزز محترم سامعین کرام، میرے پیارے بھائی اور دوستو، آج کے اس درس میں انشاءاللہ جس موضوع سے متعلق آپ حضرات کے سامنے چند باتیں پیش کرنا چاہتا ہوں وہ ہے نماز کو قائم کرنے کا بیان. اگر آپ غور کریں گے تو آپ کو معلوم چلے گا کہ آج ہمارے مسلمان بھائیوں کے دلوں سے نماز کی محبت ختم ہو چکی ہے. نماز کی محبت بہت کم پائی جاتی ہے. اسی طرح سے آج ہمارے مسلمان بھائی اکثر اللہ کی عبادتوں سے، نمازوں سے کافی دور دکھائی دیتے ہیں، دور نظر آتے ہیں. اذان ہوتی ہے، سنتے ہیں اذان کو، لیکن اپنے کاروبار میں لگے رہتے ہیں، دکان میں بیٹھے رہتے ہیں، لیکن اذان سننے کے باوجود بھی نماز پڑھنے نہیں آتے ہیں. اسی طرح سے اذان ہوتی ہے، اذان سنتے ہیں، چوراہوں پر، دکانوں پر، ہوٹلوں میں بیٹھے رہتے ہیں، باتوں میں مست رہتے ہیں، گپ سڑاکی کی باتیں کرتے رہتے ہیں، لیکن اذان سننے کے باوجود نماز پڑھنے کے لیے اللہ کی مسجد میں نہیں آتے ہیں. اسی طرح سے اذان ہوتی ہے، سنتے ہیں، کھیت کھلیان میں، باغات میں، اپنے کاروبار میں لگے رہتے ہیں، لیکن اذان سن کر کے، اذان کو سننے کے بعد انسن کر دیتے ہیں، گویا کہ سنا ہی نہیں ہے، اور اللہ کی عبادت کی طرف، مسجد کی طرف نہیں آتے ہیں. اسی طرح سے اذان سنتے ہیں، رات کے حصے میں، رات کی تاریکی میں اپنے بستروں پر لیٹے ہوتے ہیں، نیند لے رہے ہوتے ہیں، لیکن اذان سننے کے باوجود بھی سوتے رہتے ہیں، نیند سے بیدار نہیں ہوتے ہیں، اور اللہ کی عبادت کی طرف، نماز کی طرف، اللہ کی مسجدوں کی طرف نہیں آتے ہیں. تو آئیے معلوم کرتے ہیں کہ دین اسلام کے اندر نماز پر کتنا زیادہ زور دیا گیا ہے، نماز کو قائم کرنے کی ہمیں اور آپ کو کتنا زیادہ تعلیم دی گئی ہے. آئیے اللہ رب العالمین اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے معلوم کرتے ہیں. اللہ رب العالمین فرماتا ہے سورہ حج کے اندر، سورۃ نمبر 22، پارہ نمبر 17. پارے کا نام ہے اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم. اے ایمان والو، اے مومنو، اے وہ لوگو جو اپنے آپ کو ایمان والا کہتے ہو، اپنے آپ کو مومن کہتے ہو. یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا، اے ایمان والو رکوع کرو، واسجدوا اور سجدہ کرو، واعبدوا ربکم اور اپنے رب اللہ رب العالمین کی عبادت کرو، وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون اور اچھے اعمال کرو، بھلے اعمال کرو، نیکی کی کام کرو تاکہ کامیابی پاؤ. اس آیت میں اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو بہت ساری چیزوں کا حکم دیا ہے. مثلا رکوع کرو، سجدہ کرو، رب کی عبادت کرو اور نیک اعمال کرو. اور ان تمام کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیابی حاصل کرو. اس آیت سے کیا بات معلوم ہوئی؟ یہ بات ثابت ہوئی اس آیت سے کہ اگر ہم اور آپ آخرت میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو ہمیں اور آپ کو اللہ کی عبادت کرنی ہوگی اور اچھے اعمال کرنے ہوں گے. ایسا نہیں کہ اللہ کی عبادتوں سے زندگی بھر غافل رہیں اور گناہ کے کاموں میں مبتلا رہیں اور پھر اللہ رب العالمین سے جنت کی امید رکھیں. ایسا نہیں. اگر آپ جنت میں آپ جانا چاہتے ہیں تو آپ کو اللہ کی عبادت کرنی ہوگی اور اچھے اعمال کرنے ہوں گے. اسی طرح سے
سورہ بقرہ کے اندر بھی اللہ رب العالمین نے اس چیز کا ذکر کیا ہے۔ سورۃ نمبر 2 پارہ نمبر 1 الف لام میم کے اندر وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، اے لوگوں نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کیا کرو، جھکنے والوں کے ساتھ اللہ رب العالمین کے سامنے جھکا کرو۔ اسی طرح سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ رب العالمین نے نماز قائم کرنے کا حکم دیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے وادی طوا میں، مقدس طوا میں بات کی، کلام کی اللہ رب العالمین نے، اور اسی وقت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا، جس کا ذکر اللہ رب العالمین نے سورۃ طٰہٰ کے اندر کیا ہے۔ سورۃ نمبر 20 پارہ نمبر 16، پارے کا نام ہے قال الم اقل لک انک لن تستطیع معی صبرا اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی، اے موسیٰ علیہ السلام میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی دوسرا عبادت کے لائق نہیں ہے، فاعبدنی لہذا تم میری ہی عبادت کیا کرو، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي اور میرے ذکر کے لیے نماز بھی قائم کرتے رہو، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي میرے ذکر کے لیے نماز کو بھی قائم کرتے رہو۔ اسی طرح سے اسی صورت کے اندر، سورۃ طٰہٰ ہی کے اندر ایک دوسری آیت میں اللہ رب العالمین نے خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نماز کا حکم دیا ہے، جس سے کہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیجئے اور خود اس پر آپ ڈٹے رہیے، قائم دائم رہیے۔ لا نسألک رزقا نحن نرزقک، ہم آپ سے روزی نہیں مانگتے ہیں بلکہ ہم آپ کو روزی دیتے ہیں۔ آج ہمارے بہت سے مسلمان بھائی یہ شکایت کرتے ہیں کہ مولانا صاحب کیا بات ہے، ہم تجارت کاروبار کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، مزدوری کرتے ہیں، لیکن ہمارے کاروبار میں برکت نہیں ہوتی ہے۔ ہمیں کون سا کام کرنا چاہیے کہ ہمارے تجارت میں، ہمارے دکانوں میں برکت ہو اور برکت ہو اور فائدہ ہو؟ فائدہ نظر نہیں آتا ہے، برکت نظر نہیں آتی ہے، کیا وجہ ہے؟ تو اس کی وجہ یہ ہے، مین وجہ کہ ہم اور آپ اللہ کی عبادتوں سے دور ہو گئے ہیں، تو اللہ رب العالمین ہمارے کاروبار میں کہاں سے برکت عطا فرمائے؟ اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ لا نسألک رزقا نحن نرزقک، ہم تم سے روزی نہیں مانگتے ہیں بلکہ ہم تم کو روزی دیتے ہیں۔ اس لیے یہ بات کبھی بھی ذہن میں نہیں آنی چاہیے، یہ خیال کبھی ذہن میں نہیں آنا چاہیے کہ بھی ہم نماز پڑھنے جائیں گے، اذان ہو گئی ہے تو دکان بند کرنی پڑے گی، بہت سارے گراہک لوٹ جائیں گے، بکری کم ہو جائے گی۔ تو یہ بات یا یہ خیال ہمارے ذہن میں کبھی بھی نہیں آنی چاہیے کہ اذان اگر نماز پڑھنے جائیں گے دکان کو بند کرنی پڑے گی، بہت سارے گراہک آ کر کے لوٹ جائیں گے، اسی طریقے سے جو بکری ہوتی تھی، کمائی ہوتی تھی، وہ کمائی اس میں کمی ہو جائے گی۔ تو اللہ فرماتا ہے یہ خیال تمہارے ذہن میں، تمہارے دماغ میں کبھی بھی نہیں آنا چاہیے، کیونکہ اللہ فرماتا ہے ہم تم کو روزی دیتے ہیں، نہ کہ ہم تم سے روزی مانگتے ہیں۔ اگر تم چاہتے کہ ہمارے کاروبار میں، دکانوں میں برکت ہو تو تم پہلے نماز کو پڑھ کر کے تو دیکھو صحیح طریقے سے، اس کے بعد پھر دیکھو تمہارے کاروبار میں کس طرح سے اللہ رب العالمین برکت عطا فرماتا ہے۔ اسی طرح سے خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں اور آپ کو نماز کا حکم دیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مروا اولادکم بالصلاۃ، تم اپنے اولاد کو نماز کا حکم دو، وہم ابناء 7 سنین، جب وہ 7 سال کے ہو جائیں، جب تمہارے بچے 7 سال کے ہو جائیں تو تم ان کو نماز کا حکم دو، وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ 10 سنین، اور جب 10 سال کے بچے ہو جائیں اس کے باوجود بھی نماز میں کمی کوتاہی کریں، سستی کاہلی کریں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کو مارو، ان پر زور کرو، مار کے ان کو نماز پڑھاؤ۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث کے اندر ہمیں اور آپ کو یہ تعلیم دی ہے نماز سے متعلق۔ اسی طرح سے لقمان حکیم نے بھی اپنے بیٹے کو نماز پڑھنے کی وصیت کی تھی، نصیحت کی تھی، جس کا ذکر اللہ رب العالمین نے سورہ لقمان کے اندر کیا ہے۔ سورۃ نمبر 31 پارہ نمبر 21، پارے کا نام ہے اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ،
یا بنی اقم الصلاۃ وامر بالمعروف ونہ عن المنکر واصبر علی ما اصابک، اے میرے بیٹے تو نماز قائم کرتے رہنا اور لوگوں کو بھلائیوں کا حکم دیتے رہنا اور برائیوں سے منع کرتے رہنا، اور ان تمام کاموں کو کرنے میں جو تجھ پر مصیبت پریشانی آئے اس پر تو صبر سے کام لینا۔ ان ذالک من عزم الامور، بے شک مصیبتوں پر، آفتوں پر، آزمائشوں میں صبر کرنا یہ بہت ہمت کا کام ہے۔ تو اس آیت میں آپ غور کریں گے تو لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو بہت ساری باتوں کی نصیحت کی تھی، وصیت کی تھی۔ اس میں سے ایک بات یہ بھی تھی یا بنی اقم الصلاۃ، اے میرے بیٹے نماز قائم کرتے رہنا۔ اسی طرح سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے سورہ مریم کے اندر، سورۃ نمبر 19 پارہ نمبر 16، پارے کا نام ہے قال الم اقل لک انک لن تستطیع معی صبرا واذکر فی الکتاب اسماعیل۔ اس کتاب کے اندر، قرآن مجید کے اندر حضرت اسماعیل علیہ السلام کا بھی ذکر کرو، ان کا بھی تذکرہ کرو۔ انہ کان صادق الوعد وکان رسولا نبیا، بے شک وہ وعدے کے سچے تھے، رسول تھے، نبی تھے۔ وکان یأمر اہلہ بالصلاۃ والزکاۃ، اور اپنے گھر والوں کو، اپنے اہل ویال کو نماز کا اور زکوٰۃ کا حکم دیتے تھے۔ اس لیے موراب کو خود نماز قائم کرنی چاہیے اور اپنے اہل ویال کو بھی نماز کا حکم دینا چاہیے، اور اللہ رب العالمین سے دعا بھی کرنی چاہیے کہ اللہ رب العالمین ہم کو اور ہماری آل اولاد کو نماز قائم کرنے کی توفیق عطا فرما، جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ رب العالمین سے دعا مانگی تھی، جس دعا کا ذکر اللہ رب العالمین نے سورہ ابراہیم کے اندر کیا ہے، سورۃ نمبر 14 پارہ نمبر 13، پارے کا نام ہے وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، اے اللہ، اے ہمارے رب ہمیں نماز قائم کرنے والا بنا دے، ومن ذریتی، اور میری ذریت کو، میری آل اولاد کو بھی نماز قائم کرنے والا بنا دے۔ ربنا وتقبل دعا، اے اللہ رب العالمین ہماری نماز کو، ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے۔ یہ دعا ہمیں اور آپ کو مانگنی چاہیے۔ دعا کس طرح سے؟ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، اے اللہ ہم کو اور ہماری اولاد کو بھی نماز قائم کرنے والا بنا دے، نماز قائم کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ہماری نماز کو، ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے۔ آئیے آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا کر لیتے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو جماعت کے ساتھ، پابندی کے ساتھ نماز کو قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو اور زیادہ قرآن و حدیث کی سمجھ عطا فرمائے، اور قرآن و حدیث کی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔